محترم ناظرین، آئیے رمضان المبارک کا مکمل واقعہ اور رمضان کی فیوز و برکات اور رمضان کب ہے، 2025 کا رمضان کس طرح ہم اور آپ گزارے، مکمل واقعہ اور مکمل ضرور سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں۔ ناظرین، آج جو ہم واقعہ یا رمضان المبارک کے سلسلے میں جو بات آپ کے سامنے رکھیں گے وہ امام غزالی کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ امام غزالی کا مقام، امام غزالی کون ہے، ان کے بارے میں ضرور آپ جانتے ہوں گے۔ آئیے روزہ کی خصوصیت امام غزالی کیا لکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین، روزہ کی خصوصیات۔ پہلی خصوصیت، امام غزالی علیہ الرحمہ نے روزہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے۔ الصوم نصف الصبر، نیز آپ کا ارشاد ہے، الصبر نصف الایمان، صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ان دونوں باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے، روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہے۔ محترم ناظرین، دوسری خصوصیت، روزہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے اور عبادتوں کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اسے نسبت خاصہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا ہوتا ہے، بجز روزہ کے یہ خاص میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بڑھ کر پسندیدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بندہ میری وجہ سے اپنی شہوت اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پس روزہ محض میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تیسری خصوصیت، اس حدیث میں روزہ کی تیسری خصوصیت یہ معلوم ہوئی کہ روزہ دار اللہ کے نزدیک کتنا خوشگوار اور کتنا محبوب و پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں اور طاعتیں تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے، پھر روزہ کی خصوصیت نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں کر رہے؟ اس سوال کا جواب امام غزالی یہ دیتے ہیں، خصوصیت 2 وجہوں سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ روزہ ایک پوشیدہ عمل ہے جس کا تعلق انسانوں کے مشاہدے سے نہیں، کیونکہ روزہ کا حاصل یہ ہے کہ آدمی اپنے بعض خواہشات و ضروریات کو ترک کر کے ان سے اجتناب کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اجتناب کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو لوگوں کے مشاہدے میں آ سکے۔ دوسری عبادتیں سب ایسی ہے کہ ان کے ارکان و اعمال دیکھنے والوں کی نگاہ میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ترک کہ اجتناب ایسی چیز ہے جس کی خبر اللہ ہی کو ہوتی ہے، بندوں کو کیا معلوم کہ اس نے کیا چھوڑ رکھا ہے۔ علم کی اس کی تخصیص کی وجہ سے خدا کے سوا اس کا یہ عمل کسی کو معلوم نہیں ہوتا، بس اللہ سے اس کو خصوصی نسبت حاصل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے اللہ کا دشمن یعنی شیطان کا مغلوب و شکست خوردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے غلبہ اور تسلط کا واسطہ انسانوں کی شہوتیں ہوتی ہے، اور شہوتیں کھانے پینے کی وجہ سے طاقتور اور توانائی ہوتی ہے، اور شیطان کا غلبہ انسان پر انہی خواہشات اور شہوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ انسان کی جسم و جان میں گھستا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الشیاطین یجری من ابن آدم، یعنی شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تو تم اس کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ بناؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کھانے پینے کی افراط سے شیطان کا راستہ سہل اور کشادہ ہوتا ہے، اور بھوکا رہنے کی حالت میں شیطان کا راستہ مشکل اور تنگ ہو جاتا ہے۔ بس یہ بات ظاہر ہے کہ روزے کے ذریعے اس دشمن کا خدا کا راستہ مشکل ہو جائے گا، اس کے گھسنے کا سوراخ تنگ ہوگا، اور اس کا روزہ اور اس کا زور ٹوٹ جائے گا۔ روزہ اس دشمن الہی کو بھگاتا ہے اور دور کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو خصوصیت نسبت ہے۔ روزہ رکھنے والا اللہ کے دشمن کو شکست دے کر گویا اللہ کی مدد کرتا ہے، پس وہ نصرت خداوندی کا مستحق ہوتا ہے، اور ارشاد الہی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ گویا روزہ رکھنے والا دشمن الہی سے جہاد کرتا ہے، اس کے عوض میں اللہ کی جانب سے نصرت کا انعام
پاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جد و جہد اور محنت بندے کی جانب سے اور نصرت و انعام اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم انہیں ضرور اپنی راہوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، چوتھی خصوصیت بھی سماعت فرمائیں۔ روزہ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے، روزہ دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص و متعین دروازہ بنایا گیا ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للجنتی باب یقال له الریان لا يدخل الا الصائم، جنت کے لیے ایک دروازہ ہے، جنت کے لیے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ کی پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار سے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وعدہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار و فرحت من عند لقاء ربی۔ بخاری کی روایت ہے روزہ دار کے لیے دو خوشی ہے، ایک خوشی دنیا میں افطار کے وقت اور ایک خوشی آخرت میں لقاء پروردگار کے وقت۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے روزہ دار کی ملاقات اللہ کے ساتھ یقینی ہے اور اس کا سبب روزہ ہی ہے، بس اس اعتبار سے بھی روزہ کو اللہ کے ساتھ خصوصیت حاصل ہے۔ محترم ناظرین، چھٹی خصوصیت، روزہ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے یہ محض ایک عبادت نہیں بلکہ اس کے جلوں میں بکثرت عبادات ہے۔ ایک روزہ کے طفیل میں روزہ دار کو متعدد عبادتوں کی توفیق ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لکل شیء باب و باب عبادت الصوم، ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور ہر عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ چنانچہ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کو بکثرت عبادتوں کی توفیق ہوتی ہے، نماز، ذکر، تلاوت، مسجد کی حاضری، تفکر کی خاموشی اور کلام خیر وغیرہ نہ جانے کتنے حسنات کی توفیق ملتی چلی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو رمضان کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ طبیعت خود بخود نیکی کی طرف مائل ہو اور برائیوں سے نفرت پیدا ہو۔ اس مہینے میں عبادات و طاعت کی ہوائیں ملکوت کی طرح چلتی ہے، برائیوں کے سرچشمے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ایمان والوں کو پہنچتا ہے جنہیں عالم الغیب مناسبت ہوتی ہے کیونکہ وہ غیب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت الابواب النار وصفت الشیاطین، کہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہے اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے خیر اور نیکی کے طلبگار آؤ اور اے شر اور بدی کے طلبگار ٹھہرو۔ یہ روزہ دار کے لیے غیبی انتظامات ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں کیونکہ خیر کی بہتات ہوگی تو مناسبت ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ اب بندوں کے گناہوں کا سلسلہ منقطع ہوگا اور شیطان جو ہر بدی کا سرچشمہ ہے اسے پابند زنجیر کر دیا گیا، اب اس کی پہنچ روزہ داروں تک بہت کم ہوگی۔ فضا جب خوشگوار ہوتی ہے، ماحول جب سازگار ہوتا ہے، ہوائیں جب فرحت بخش ہوتی ہے، موسم بہار آ جاتا ہے تو دل و دماغ اور جسم و اعضاء صحت مند اور نشیط ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عالم غیب سے جنت کی روحیں پرور ہوائیں آنے لگتی ہے، جہنم کی باد سموم روک دی جاتی ہیں اور شیاطین کی اچھل کود پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ایمان کی بہار آ جاتی ہے تو طبیعت خود بخود نیکی و طاعت کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ برکت روزہ کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اس ماحول میں آدمی بشریت سے ترقی کر کے ملکوت کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نوجوان عبادت گزار بندے پر ملائکہ کے سامنے بطور فخر فرماتے ہیں اے نوجوان جس نے میرے واسطے اپنی شہوت ترک کر دی، اپنی جوانی قربان کر دی، تمہارا مرتبہ میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے۔ ساتویں خصوصیت، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صبح صادق سے شروع ہو کر مسلسل غروب آفتاب تک قائم رہتی ہے۔ اس فقہ میں آدمی سو رہا ہو یا بیدار ہو، چل پھر رہا ہو، بیٹھا لیٹا ہو، بات کر رہا ہو یا خاموش ہو، حتیٰ کہ پیشاب یا پاخانہ کر رہا ہو یا مسجد میں بیٹھا مشغول ذکر و تلاوت ہو،
ہر حال میں روزہ کی عبادت ہے، روزہ کی عبادت میں ہے، یہ خصوصیت کسی اور عبادت کو حاصل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا علم افزو تر ہے، اس کی دعا قبول، اس کا گناہ بخشا ہوا۔ تو میرے بھائی، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں۔ آپ ہمارے چینل قاسمی اسٹوری پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں اور دوسروں تک ضرور بھیجیں۔